الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المسلمین۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی گزشتہ جمعۃ المبارک اور گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو اس موضوع پر آپ نے گفتگو سنی تھی، وہ تحفظ ناموس رسالت، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی جل وعلا اگر اللہ تعالی نے زندگی دی تو انشاءاللہ تعالی جل وعلا ربیع الاول شریف کا سارا مہینہ اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی جل وعلا۔ یہ سفر مظفر کے جو چند جمعہ مبارک 2-3 باقی ہیں اولیاء اعظام کے موضوع پہ، اس کے بعد پھر یہی موضوع انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اس موضوع کی بس ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ تحفظ ناموس رسالت یہ ایمان کی جان ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے، اس کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی عابد و زاہد ہو کہلوا سکتا ہے، متقی و پرہیزگار کہلوا سکتا ہے، قرآن کریم کا حافظ کہلوا سکتا ہے، حدیث کا حافظ کہلوا سکتا ہے، مگر مجھے میرے اللہ کی عزت کی قسم جب تک میرے نبی کی ناموس کا محافظ نہیں ہے ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے لیے نبی کی عزت کی حفاظت فرض ہے، بلکہ میں بجا طور پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اور بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ میرا یہی ایمان ہے۔ اعلان ایمان کے لیے اعلان ایمان کے لیے توحید پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے۔ جب آپ نے ایمان کا اعلان کرنا ہے تو توحید پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے، لیکن قبول ایمان کے لیے رسالت پہلے ہے، توحید بعد میں ہے۔ قبول ایمان کے لیے رسالت پہلے ہے، توحید بعد میں ہے۔ اعلان ایمان کے لیے توحید پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے۔ جب آپ اپنے ایمان کا اعلان کریں گے تو کس انداز سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے توحید ہے بعد میں رسالت ہے، لیکن جب ایمان قبول کرنا ہوگا پہلے رسالت کو ماننا ہوگا پھر توحید کو مانا جائے گا۔ وگرنہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے اللہ کتنے ہیں؟ سارے بتا دو کتنے ہیں اللہ؟ اس کا کوئی شریک ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ کیا تمہارے پاس دلیل ہے اللہ کے ہونے کی؟ کیا تمہارے پاس دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے؟ جواب یہ ہوگا کہ دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ وہ نظر نہیں آتا، ہوا سے خمسہ سے اس کو نہیں ٹٹولا نہیں جا سکتا، سونگا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا، چکھا نہیں جا سکتا، اس کی آواز کو سنا نہیں جا سکتا، پھر بھی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی نے جو بتایا کہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پہلے نبی کو مانا پھر اللہ کو مانا ہے۔ گویا نبوت کو چھوڑ کر توحید کو مانا ہی نہیں جا سکتا۔ رب کائنات قرآن کریم کے بالکل ابتدا میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورۃ الحمد کے بعد سورہ البقرہ، الف لام میم حروف مقطعات، بھلا کیا حروف ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس پہ کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے جی؟ کس کا کلام ہے؟
میں آپ سے پوچھتا ہوں کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اور تمہارے سامنے نازل ہوا، جبریل آئے، اترتا ہوا قرآن دیکھا تو ہم نے، پھر کیسے مان لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے؟ جواب یہ ہوگا ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، پتہ چلا پہلے نبی کو مانے ہوئے تب قرآن کو مانا جا سکتا ہے۔ جب تک نبی کو نہیں مانتے قرآن کو کیسے مانا جائے گا؟ گویا پہلے نبی کو ماننا ہوگا، اور کیسا ماننا ہوگا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی بھی شک، کس نے بتایا؟ پتہ چلا جو نبی نے بتایا وہی سچ ہے۔ نبی کی سچائی میں معمولی سا تمہیں اگر شبہ ہو، نبی کی سچائی میں معمولی سا شبہ ہو کہ شاید کبھی زبان سے غلط بھی نکل گیا ہوگا، آپ کافر ہو جائیں گے۔ نبی کی سچائی کو مکمل تسلیم کر پھر کتاب کو کہے گا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر دیکھیے یہ قرآن کلام کس کا ہے؟ جی اللہ کا۔ کس زبان سے یہ ادا ہوا؟ میری زبان سے جو گفتگو ہو رہی ہے کس کا کلام ہے؟ میرا۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہ کلام میرا ہے۔ زبان مصطفیٰ کی تھی، کلام اللہ کا۔ پھر کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اب میں آپ کو ایک حدیث بار کا سناتا ہوں۔ میرے نبی کا ارشاد ہے من عاد لی ولیا، یہ حدیث بار کا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حکم اللہ کا ہے۔ من عاد لی ولیا، جس سے عداوت کی میرے ولی کی، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حکم اللہ کا ہے مگر قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ حکم کس کا ہے؟ مگر قرآن کا حصہ۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے جس کو میرے نبی نے قرآن کہا وہ قرآن ہو گیا، جس کو قرآن نہیں کہا وہ قرآن ہوا نہیں ہے۔ کلام اللہ کا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کلام اللہ کا ہے مگر قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اس زبان سے جو جملے نکلے جسے میرے نبی نے صحابہ کو کہہ دیا یہ قرآن ہے، وہ قرآن ہو گیا۔ جس کو حدیث کہا وہ حدیث ہو گئی۔ زبان ایک ہے، وہی عربی لغت میں جو کہتے چلے گئے، کوئی قرآن بنتا چلا گیا، کوئی حدیث بنتی چلی گئی۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ معلوم ہوا کہ جب تک نبی پر کامل یقین نہ ہوگا نہ اللہ کو مانا جائے گا نہ قرآن کو مانا جائے گا۔ پھر قرآن مجید فرقان میں نے یہاں ایک اور قید لگائی ہے، ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت دیتی کن کو؟ جو متقی ہیں۔ اس سے ہدایت کون پاتے ہیں؟ جو متقی ہیں۔ یہ کسے ہدایت دینے والی ہے؟ جو متقی ہیں۔ یہاں ان کی صفت عالیہ ڈیفینیشن جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، اور متقی وہ ہیں جن کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے، جو بالغیب یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے زبان مصطفیٰ پر ایمان لاتے چلے جاتے ہیں۔ اپنی عقل، اپنی دانش، اپنے فہم، اپنے شعور کو کہیں پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ جو میرے نبی فرماتے ہیں ایمان لاتے چلے جاتے ہیں۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن کی گواہی دیتا ہے، جنت کی صفت بیان فرماتا ہے کہ ارض السماوات والارض، جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان، یعنی جو تمہیں نظر آتا یا نہیں نظر آتا سب کچھ اٹھا کے جنت پہ رکھا جائے تو اس کے عرض میں آ جائے طول ابھی باقی ہے۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے جملہ کہتا ہوں، جب میرے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی سایہ بارکہ کی تلاوت کی تو ایک بھی صحابی نے سوال نہیں کیا یا رسول اللہ اتنی بڑی جنت ہے کہاں؟ اللہ فرماتا اعدت للمتقین، میں نے جنت بنانی نہیں ہے، اعدت للمتقین، میں نے متقیوں کے لیے بنا رکھی ہے، جنت موجود ہے۔ پھر کسی صحابی نے سوال نہیں کیا یا رسول اتنی بڑی جنت جس پہ ساتوں زمینیں آ جائیں، ساتوں آسمان آ جائیں، ابھی عرض میں آتے ہیں، طول باقی ہے، وہ جنت ہے کہاں؟ نہیں سوال کیا۔ میرے نبی نے فرمایا میزان عدل قیامت کے دن جس میں تمہارے نامہ ہے اعمال تولیں گے، وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے ایک پرڑے میں ساتوں زمینوں آسمان سما سکتے ہیں۔ کسی نے سوال نہیں کیا یا رسول وہ ترازو کہاں رکھی ہوئی ہے؟
آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئے۔ رب یہی فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ اپنی عقل دانش رسول اللہ پیچھے چھوڑ دیتے اپنی عقل و دانش کو، زبان مصطفیٰ پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے حدیث بار کا مفہوم بنتا ہے کہ اگر آسمان کے نیچے سے انسان کے سر کے برابر لوہا یا پتھر پھینکا جائے تو اتنے عرصہ میں وہ زمین تک پہنچ جائے گا، میرے نبی نے بتایا۔ اور رسول رحمت نے فرمایا جسے 10 آدمیوں پر حاکم بنایا گیا، یعنی قاضی بنایا گیا، جج بنایا گیا، حاکم بنایا گیا، اس نے صحیح فیصلہ نہ کیا، قیامت کے دن اس کے دونوں ہاتھ پسے پشت باندھ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ جہنم میں لڑکتا چلا جائے گا، 40 سال کے بعد وہ جہنم کی تہہ کو پہنچے گا۔ کسی مسلمان نے میرے نبی سے سوال نہیں کیا اتنی گہری جہنم بنائی ہوئی کہاں ہے؟ آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیا، یا رسول اللہ جو آپ فرماتے چلے جاتے ہیں ہم تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے یہی متقی کی تعریف ہے، یہی اس کی صفت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب محبت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ میرا محبوب کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، میری عقل میں بات آئے نہ آئے، میری سمجھ میں بات آئے نہ آئے، میرا شعور وہاں تک پہنچے نہ پہنچے، جو وہ فرماتے ہیں وہی حق ہے، وہی حق ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے اس چیز کا اہتمام فرمایا ہے کہ پہلے ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کرو، اس کے بعد پھر تمہیں رب کائنات درجات علیٰ عطا فرمائے گا، اور پھر ہی تم صاحب ایمان کہلوا سکو گے۔ اور اگر ناموس مصطفیٰ کریم کے تم محافظ نہیں بنتے ہو، حفاظت نہیں کرتے ہو، تو ایسی صورت میں تمہارا ایمان کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ ایمان ہے ہی نہیں۔ میری کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر بہت مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ فرماتے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، میرے نبی فرماتے مجھے اس اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، تو میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ماں باپ اور ذوقربا اپنی اولاد سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی محبت کی معراج کا دوسرا نام ایمان ہے۔ رب کائنات نے اس کی حفاظت کا حکم دیا۔ جو بھی گستاخ مصطفیٰ کریم ہے اللہ رب العزت جل جلالہ سے انتقام لیا، یہ چیز ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رب کائنات نے اپنے دشمنوں کو فوراً سزا نہیں دی ہے، اپنے دشمنوں کو فوراً سزا نہیں دی ہے، لیکن جب رب کائنات کے محبوب بندوں سے دشمنی کا اعلان ہوا پھر رب کائنات نے سزا دینے میں دیر نہیں کی ہے۔ وہ حدیث قدسی جو ابھی میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کو کہ وَمَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلانی جنگ کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نمرود کہا جاتا ہے کم و بیش 800 سال تک اس نے حکومت کی تھی، اور مورخین سیرت نگار درج کرتے ہیں کہ کبھی اس کے سر میں درد تک نہ ہوا تھا۔ اس نے خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا کہ میں رب ہوں نا ربکم الاعلی۔ یہی حال فرعون کا تھا، فرعون کے بھی کبھی کوئی سر درد تک نہ ہوا تھا، بیماری نہ آئی تھی، اس کی خواہشات کے مطابق اس کے جادوگر عجیب و غریب شعبے دکھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی، بلکہ فرعون کی یہ حالت تھی کہ اس کے دروازے پر ایک درخت تھا، جادو کے زور سے اس کا یہ حال تھا کہ درخت کے نیچے وہ اپنا تخت بچھاتا، لوگ آتے بیٹھتے چلے جاتے۔ مورخین نقل کرتے ہیں سایہ دراز سے دراز تر ہوتا چلا جاتا، جیسے جیسے لوگ بڑھتے چلے جاتے سایہ بڑھتا چلا جاتا، حتیٰ کہ 1000 انسان اس کے سائے کے تلے بیٹھ جاتے۔ اگر 1000 سے ایک بھی زیادہ ہو جاتا سایہ سکڑ جاتا، سارے دھوپ میں آ جاتے۔ اس طرح کے کئی شعبے تھے فرعون کے دربار میں۔ رب کائنات تو اس کی رسی کو ڈھیلا کیے رکھا، لیکن جب نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں آیا تو رب کائنات جل وعلا نے جوتے مروا مروا کے مار دیے۔
اس کے سر میں مچھروں کو داخل کیا ناک کے راستے سے، پھر جوتے کھانا اس کی رب کائنات نے عادت بنا دی، جوتے مروا مروا کے مار دیا جب اللہ کے پیغمبر کے مقابلہ میں آیا۔ اسی طرح فرعون کو کھلی چھٹی دی گئی، اس کے کرتب شعبدے زمانے کے سامنے آیا تھے، یہاں تک وہ اپنے آپ کو رب کہلوانے لگا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلہ میں آیا، رب نے دریا میں ڈبو کے مار دیا۔ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، گویا رب نے اپنے نمائندوں کا تحفظ فرمایا ہے، ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ انبیاء رب کائنات کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اللہ کے کائنات قرآن کریم میں فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب، اپنا نمائندہ بنانے والا ہوں۔ انبیاء اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو رب کا نمائندہ کہا جائے۔ جب رب کے نمائندوں کے خلاف کسی نے نازیبا کلمات کہے، پھر رب کائنات جل وعلا عزیز ذو انتقام، غالب انتقام لینے والے کی صفت کا اظہار فرمایا اور ان بدبختوں کو سزا دی۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص کعب بن اشرف تھا، رب کائنات بڑا بے نیاز ہے، ہمیں سبق دینا تھا اور بتانا تھا کہ تحفظ ناموس سے رسالت کی خاطر تمہیں کس انداز سے قدم اٹھانا ہوگا۔ نہ ماں نہ باپ، نہ بہن نہ بھائی، نہ اعزا کربا، پھر تمہیں کسی کو بھی ترجیح نہ دینا ہوگی۔ یاد رکھیے میدان بدر میں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت حذیفہ تلوار لے کے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے اپنے ابا کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں، لیکن میرے نبی نے اجازت نہ دی تھی۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ میں کہہ رہا تھا کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، بڑا مالدار یہودی، بظاہر عزت والا، حقیقت میں ذلت والا، یہودیوں کا سرغنہ تھا۔ وہ بشر نامی منافق جس کو سیدنا فاروق اعظم نے قتل کیا تھا، میرے نبی کے فیصلے کے بارے میں جس نے کوئی ذہن میں اختلاف کیا تھا، وہ فیصلہ لے کر اسی کے پاس آنا چاہتا تھا، کعب بن اشرف کے پاس، اسی کو اپنا فیصل بنانا چاہتا تھا، مگر وہ یہودی نہ مانا تھا۔ یہ کعب بن اشرف بظاہر بڑی عزت والا یہودی تھا، دنیاوی اعتبار سے یہودیوں کے نزدیک، کافروں کے نزدیک اس کی عزت تھی۔ میرے کریم آقا رسول عربی کا مخالف، ابتدا میں یہ حضور علیہ السلام کو مخالف نہیں تھا، یہ مدینہ طیبہ کا باشندہ، اہل مدینہ کے نزدیک ایک محبوب شخص تھا، عبداللہ بن ابی کی طرح ایک محبوب آدمی تھا، لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے، یہودی اس کی بڑی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ سادہ سے لفظوں میں یوں کہیے یہودیوں کو یہی چودھری اور نمبردار تھا، اور یہودی اپنے مسائل کا حل اسی کے پاس تلاش کرنے کے لیے آتے تھے۔ میرے کریم آقا کے آنے پر اس کی بادشاہت میں کمی آ گئی، اب یہ حضور کا مخالف ہو گیا۔ میدان بدر میں جب اللہ رب العزت جل وعلا نے ایمان والوں کو شاندار فتح نصرت سے نوازا تو دوسرے کافروں کی طرح یہ بھی جل بن گیا۔ اگر اس حقیقت کو دیکھتا جو میدان بدر میں وقوع پذیر ہوئی تھی، جس سے عموماً نگاہیں اوجل ہیں، تو شاید کوئی بھی صاحب عقل سلیم ایمان لائے بغیر نہ رہتا۔ میدان بدر میں آپ جانتے ہیں کہ 313 صحابہ اکرام تھے، اور جن کے بدن پر پورا لباس تک نہ تھا، سر بھی بعض کے ننگے تھے، اور ہاتھوں میں اکثر کے کھجور کی شاخیں، ڈکے وہ تھے جو لے کر مقابلے کے لیے آئے ہیں، اور مد مقابل کفار 1000 کا لشکر جرار جو سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں غرق، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا۔ یہاں کس طرح ایمان والوں کو فتح نصرت ہوئی آپ جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، قرآن کریم اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ پھر کیا ہوا تھا، میرے کریم آقا نے جب کفار کا پلہ باری ہو رہا تھا، ادھر ایمان والے تھے، تو رسول رحم نے زمین سے ایک ریت یا کینکروں کی، چھوٹی چھوٹی کینکروں کی جس میں ریت ملی ہوئی تھی، اللہ کرے آپ فرمائشی فن کی زیارت کے لیے حاضر ہوں اور بدر سے ہو کے آئیں، وہاں آپ اس میدان کو دیکھیں گے، موٹی موٹی ریت ہے، ریت کی ایک مٹھی اٹھائی، شاہت الوضو کہتے ہوئے کفار کی جانب پھینک دی۔ میرا اللہ میرے اس نبی کے عمل کو قرآن کریم میں اس انداز سے ذکر فرماتا ہے، وما رمیتا، اے میرے محبوب وہ مٹھی تو نے نہیں پھینکی تھی، وما رمیتا وہ تم نے
نہیں پھینکی تھی، اذ رمیتا، جب تم نے پھینکی تھی، یعنی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، جب تم نے پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، ہاتھ تیرا تھا، پھینکنے والا اللہ تھا۔ پھر اس مٹھی ریت نے کیا کمال دکھایا تھا، 1000 کے لشکر جرار میں ایک بندہ بھی ایسا نہ تھا جس کے چہرے پر کینکریں نہ لگی ہوں اور جس کا چہرہ پھر نہ گیا ہو۔ پھر بتائیے میدان بدر میں فتح نصرت کا سبب ہتھیار تھے، ماد فرشتے تھے، عددی کثرت و قلت ہی، یا پھر مصطفیٰ کریم کے دست مقدس کا معجزہ تھا؟ چاہیے تھا کہ ہر عقل سلیم والا ایمان لے آتا، مان لیتا کہ اللہ نے ان کو بڑی قوت عطا فرمائی ہے، یہ پتھر نہیں، تیر نہیں، تلوار نہیں، نیزہ نہیں، بھالا نہیں، مٹی کے ایک مٹھی اٹھا کے پھینکے، عام طور پر اس کتنا فاصلہ طے کرے گی، چند فٹ کے بعد زمین پہ گر جائے گی، مگر پہلنے سے لے کے آخری کافر تک سب کے چہرے پر مار پڑی ہے۔ اس کو مان لینا چاہیے تھا۔ اسے مان لینا چاہیے تھا کہ یہ کمال اللہ کے محبوب کا ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے حبیب کا کمال ہو سکتا ہے، اسے ایمان لے آنا چاہیے تھا، مگر تعصب آڑے آیا، میرے نبی کا انکار کر دیا۔ یہ کعب بن اشرف بڑا سٹ پٹایا، یہ کافروں کے پاس مکہ مکرمہ میں گیا، جا کے ان سے تعزیت کہی، اور یہ شعر کہا کرتا تھا، تعزیت کہی، ان کے حق میں نوحہ پڑھا، اشعار پڑھے، ماتم کیا، رویا پیٹا، اور ان کو کہا، حالانکہ یہ یہودی تھا۔ کعب بن اشرف کون تھا؟ یہودی۔ یہودی کس کو مانتے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ کو۔ کسے مانتے ہیں؟ ان کی کتاب کا نام اللہ کیا ہے؟ تورات۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں آسمان سے نازل ہوئی، حقیقتاً آسمان سے نازل ہوئی ہے، موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر یاد رکھیے کفر اس قدر خباثت اپنے اندر لے کے آتا ہے، اتنی غلاظت لے کے آتا ہے کہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ یہ کعب مکہ مکرمہ میں آیا اور بتوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا کے کافروں کو کہنے لگا، تم سچے ہو، حضور کا نام لے کے لگا وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، بالکل وہی بات جو آج ہے کہ اسرائیل بھارت کا حمایتی ہے اور پاکستان کے خلاف ہے، حالانکہ دعویٰ کرتے ہیں ہم آسمانی دین والے ہیں۔ تو آسمانی دین والے کو آسمانی دین والے کا موافق ہونا چاہیے تھا، نہ کہ بت پرستوں کا۔ کعب نے وہاں سے واپس آ کر مسلمانوں کی شام میں گستاخیاں بکنا شروع کر دیں۔ میرے کریم کی آیت کریمہ تھی کہ اپنے گستاخ کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ پہلے بھی میرے نبی کی شان میں گستاخیاں بکا کرتا تھا، لیکن اب کعب 2 قدم مزید آگے بڑھ گیا۔ کفر اپنے دامن میں بے حیائی اور بے غیرتی کو لے کے آتا ہے۔ ایمان حیا کا حامل ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ میں پہلے ایک جملہ کہہ چکا ہوں کہ کائنات ہستی میں سب سے بڑھ کر غیرت والا اللہ ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑے غیرت والے میرے نبی ہیں، اس لیے بدکاری حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں فرماتا۔ سب سے زیادہ غیرت مند اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی ہیں، اس لیے اسلام غیرت مندوں کا مذہب ہے۔ اور اسلام سے پہلے اہل عرب کی حالت کیا تھی؟ ننگے ہو کر طواف کعبہ کیا کرتے تھے، بدکاری کی کھلم کھلا اجازت تھی، بلکہ بلوغ العرب میں یہاں تک لکھا ہے معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، بات کرتے ہوئے حیا محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح آج ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، اپنی پگڑی اسے دے دیتا، اس کی پگڑی خود لے لیتا ہے، پاک واٹ یار۔ بیویاں اپنے دوپٹے تبدیل کر لیتی ہیں، اپنا دوپٹہ اپنی سہیلی کو دے دیا، اس کا دوپٹہ خود لے لیا، اور کہتی یہ تو میرے دوپٹہ بدل میری بہن ہے، وہ کیا ہے؟ یہ پاک وٹ میرا بھائی ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ۔ عرب میں کبھی خسرت یہ بھی تھی، 2 یار آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تو یاری کی انتہا کو پہنچنے کے لیے کہتے میری بیوی آج رات تیرے ہاں رہے گی، تیری بیوی میرے ہاں رہے گی، بغیر تھی کہ انتہا۔ غیرت اس زمانے میں نہیں تھی، غیرت ایمان والوں کا خاصہ ہے، ایمان والوں کا خاصہ ہے۔ وہ خبیث آدمی بے غیرت تھا، اس زمانے میں اس بات کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ فخر کے ساتھ وہ اپنی بدکاری کے ذکر کیا کرتے تھے۔ اس خبیث کعب بن اشرف نے مسلمانوں کی بیٹیوں، ان کی بہنوں، ان کی ماں، ان کی بیویوں کا نام لے لے کر غلیظ قسم کے شعر کہنے شروع کر دیے۔
فلاں کے ساتھ میں نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ میں نے یہ کیا، سب کچھ بکواس تھا۔ اور یہ غلیظ اشعار جب مدینہ طیبہ میں سنے گئے تو اب میرے کریم آقا رسول اللہ نے ایمان والوں کے تحفظ کا اعلان کیا۔ ایمان والوں، تمہارا فرض ہے میرے نبی کی عزت کا تحفظ کرو، میرے نبی نے تمہاری عزت کی حفاظت فرمائی ہے۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ کعب بن اشرف جو اپنی خباثت کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، حضور کی شان میں بکواس بکتا تھا، کافروں کو برانگیختہ کرتا تھا حضور کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ رب کائنات نے میرے نبی کو حکم دے دیا، محبوب یہ تیرا گستاخ ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کے قتل کا انتظام کرو۔ رب کائنات تو بے نیاز ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ کہے فلاں کو قتل کر؟ وہ چاہے تو آنے واحد میں پوری دنیا کو ختم کر دے، اس کی جگہ نئی دنیا لے آئے۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، مگر تمہیں ایک سبق دینا تھا کہ جو گستاخ مصطفیٰ ہو تمہارا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ وہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا بیٹا ہے، تمہارا باپ ہے، تمہاری بہن ہے، تمہاری ماں ہے، کتنا بھی تیرا قریبی کیوں نہیں ہے، اگر اس کے دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت نہیں تو تیرا سلوک اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ یہ ایک اسوہ، ایک قانون، ایک آئین بن رہا تھا، ایک طریقہ بن رہا تھا۔ اب رب کائنات کے حکم کے تحت میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف کی خباثت سے میری حفاظت کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں ناموس سے مصطفیٰ کی حفاظت کی بات تھی، میرے نبی نے از خود اعلان نہیں کیا، بلکہ کتب سیرہ میں درج ہے، محب لدنیا وغیرہ میں، کہ رب کائنات، یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اختصار کے ساتھ، اللہ نے حکم دیا کہ محبوب مکرم میں تمہیں حکم دیتا ہوں جو تمہارا گستاخ ہے اس کے قتل کا آپ حکم دے دیں، یہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ اللہ خود چاہتا ہلاک کر دیتا، بھی آج بھی ہوتے ہیں ہلاک کے نہیں، اقرا بندہ جا رہا ہوتا ہے اچانک گر کے مر جاتا، ہم کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ ہارٹ اٹیک کعب بن اشرف کو ہو سکتا تھا، وہ اپنی گھڑی میں مر سکتا تھا، لیکن ایک قانون بنایا جانا تھا۔ رب کائنات نے حکم دیا، میرے نبی نے صحابہ کے سامنے چیز کا اظہار فرمایا، حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت ابو نائلہ اور دوسرے دو صحابہ یہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ خدمت ہمیں سر انجام دینے کی اجازت دی جائے۔ محمد بن مسلمہ، ابو نائلہ، یہ دونوں کعب بن اشرف کے دودھ شریک بھائی تھے، ایک ہی ماں کا انہوں نے دودھ پیا تھا، اور ابو نائلہ یہ تو قبیلہ بنو اوس کے ساتھ ان سب کا تعلق تھا۔ ابو نائلہ تو کعب بن اشرف کے وزیر خاص سے زمانہ جاہلیت میں، جب تک میرے کریم آقا مدینہ طیبہ میں جلوہ گر نہ ہوئے تھے، ابو نائلہ کعب بن اشرف کے پاس رہا کرتے تھے، اس کے وزیر تھے، اس کے مشیر تھے، اس کے معاون تھے، کیونکہ یہ ایک بڑا چودھری تھا، اس نے اپنا قلعہ بنا رکھا تھا، اپنی فوج بنا رکھی تھی، اس قلعہ کے اندر اپنا محل شاندار بنا رکھا تھا، اور لوگ ارد گرد کے علاقوں والے اس کو بادشاہوں کی طرح جانا کرتے تھے، اور یہ ابو نائلہ اس کے وزیر خاص ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب میرے کریم آقا رسول رحمت مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے، ابو نائلہ نے کعب بن اشرف کو چھوڑا اور دربار مصطفیٰ کریم میں حاضر ہو گئے۔ میرے کریم آقا نے ان کو اجازت دے دی۔ اب ابو نائلہ اور حضرت محمد بن مسلمہ یہ دونوں کعب بن اشرف کے پاس آئے، میرے کریم نے اجازت دے دی تھی کہ جس طرح تم چاہو، جیسے چاہو، تمہیں اجازت ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ ایسی گفتگو کرنا پڑے گی جو خلاف واقع ہے۔ میرے نبی نے فرمایا محمد بن مسلمہ تمہیں اجازت ہے، جو چاہو، جیسے چاہو، جہاں چاہو، جس قدر چاہو گفتگو کرو، مگر اس کو قتل کرو گے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں آئے کعب بن اشرف کے پاس، واقعہ تو لمبا ہے، میں بہت مختصر کروں گا اس واقعہ کو وقت کے اعتبار سے۔ محمد بن مسلمہ نے آ کے اسے کہا کعب بن اشرف سے میں تمہیں ملنے کے لیے آیا ہوں، بڑا چربیلا چرب زبان تھا، بہت زیادہ چرب زبان، سرداری ملی ہوئی تھی، چرب زبان تھا، کہنے لگا اہلاً و سہلاً مرحبا، موسٹ ویلکم، تم مجھے ملنے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگے تو جانتا ہے میں تیرا بھائی ہوں؟ کہنے لگے بالکل میں جانتا ہوں تو میرا بھائی ہے، اور بتا میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں، اگرچہ تو مجھ کو چھوڑ کے چلا گیا لیکن میں نے تجھے نہیں چھوڑا، بتا میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ محمد بن مسلمہ نے ایک پروگرام کے تحت جو حضرت ابو نائلہ کے ساتھ، حضرت ابو رافع کے ساتھ اور حضرت اسید بن بشر کے ساتھ بنا چکے تھے، اس پروگرام کے تحت
ابو اس کعب سے کہا کعب تو جانتا ہے، میرے نبی کا نام لے کے کہنے لگے ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ کعب بن اشرف کہنے لگا ہاں مجھے پتہ ہے تم نے اچھا نہیں کیا، تم میرے بھائی ہو، تم نے اچھا نہیں کیا میرے مشورے کے بغیر اس پر ایمان لیا ہے، حالانکہ تم جانتے ہو زمانہ میں سب سے زیادہ عقل مند میں ہوں۔ حضرت محمد بن مسلمہ کہنے لگے بھائی تو نے سچ کہا، بڑا تو عقل مند اور دانا ہے، تیرے جیسا فہم و شعور کسی ماں نے شاید ہی جنم دیا ہوگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اب ہم ایمان لے جو آئے دن ہم پر ٹیکس لگتے رہتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں جہاد کے لیے رقم جمع کرو، کبھی کہتا ہے یہ زکوٰۃ دو، کبھی کہتا ہے یہ فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو، ہم تو ان جرمانوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں۔ میں تو مقروض ہو گیا ہوں میرے بھائی، میرے قبیلے کے کتنے افراد جو مقروض ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ ہنسا، خوب ہنسا، کہنے لگا بھائی محمد بن مسلمہ نام تھا ان کا نا، بھائی محمد ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی سے تم اکتا گئے ہو، میں پہلے تمہیں کہا کرتا تھا اس کو مدینہ سے باہر نکال دو، مگر تم نہیں مانتے تھے۔ محمد بن مسلمہ اس کی بات اور خرافات کو سنتے رہے۔ جب اپنی خرافات کو مکمل کر چکا تو محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ یہ دونوں کہنے لگے بھائی دراصل بات یہ ہے کہ اگر اب ہم اس کو چھوڑ کر جدا ہوں گے تو عرب والے تانا دیں گے کہ پہلے بڑے شوق سے ایمان لے کے آئے تھے، لیکن تھوڑا سا اگر انہیں کوئی رقم ادا کرنا پڑی تو یہ پیچھے ہٹ گئے، یہ بڑے کنجوس ہیں، تو ہم پر کنجوسی کی تہمت لگ جائے گی، اس لیے بھائی ہم تیرے پاس امداد کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگا بتاؤ کیا چاہتے ہو، میں اس پہ حملہ کروں اپنے لال لشکر کے ساتھ تو میرے معاون بنو گے؟ یہ کہنے لگے نہیں، سر دست حملہ تو نہیں کرنا ہے، البتہ ہم تجھ سے کچھ قرضہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ ایک پروگرام تھا نا، قرضہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ اجازت میرے نبی سے لے لی تھی۔ کہنے لگا کیا قرضہ لینا چاہتے ہو؟ کہنے لگے 1 یا 2 وسق جو، وسق وہ پر زبر ہے، وسق 1 یا 2 وسق جو، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، 1 سا 4 کلو تقریباً 400 گرام کا، 60 وسق نہ 2 وسق لینے کے لیے آئے ہیں، اور ایک وسق کتنا ہوتا ہے بھلا 60 سا کا، اور 1 سا تقریباً 4 کلو 400 گرام کا۔ اتنی گندم لینے کے لیے، اتنے جو لینے کے لیے تیرے پاس آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا رقم، انہوں نے کہا رقم تو ہمارے پاس ہے نہیں، یا ضمانت؟ کہنے کہ تو ہی بتا سے ہم ضمانت کیا چاہتے ہیں۔ کہنے لگا کوئی چیز میرے پاس گروی رکھ دو۔ کہنے لگے ہاں بالکل تو نے سچ کہا، ہم اسی لیے آئے ہیں کہ تیرے پاس گروی رکھے کیا؟ کعب کہنے لگا اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو، میں تمہیں اتنی گندم دے دیتا ہوں۔ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ کہنے لگے دراصل بات یہ ہے اے کعب، تیرے جیسا حسین تو پورے زمانے میں نہیں ہے، اتنا تو حسین ہے، اتنا حسین ہے، ہماری عورتیں تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اسے نہیں کہا کہ تو بدبختی کرے گا، جان بوجھ کے اسے کہا ہماری عورتیں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی، تو حسین بہت زیادہ ہے، پھر وہ تو ہمارے کام کی رہیں گی نہیں، وہ تو ہمارے پاس آنے سے انکار کر دیں گی، تو ہمیشہ تیری ہو جائیں گی، تجھے چھوڑ کر کون جاتے ہیں؟ عورتیں نہیں ہم پیش کر سکتے، کوئی اور بات کر۔ کیا لگا اپنے بچوں کو چھوڑ جاؤ؟ فرمانے لگے بچے ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے نا، تو جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو دنیا والوں نے تانا دیں گے تمہارے ابا گندم کے بدلے تمہیں بیچ کے آ گئے تھے، بچوں کی توہین ہو جائے گی، کوئی اور بات کر۔ کعب کہنے لگا پھر تم ہی بتاؤ۔ فرمانے لگے اگر ہم اپنے ہتھیار تیرے پاس رکھ جائیں تو؟ کہیں گے چلو ٹھیک ہے۔ دراصل یہ ہتھیار ہی لانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ قلعہ میں بند تھا، اس کا اپنا قلعہ تھا، دروازے پر سیکیورٹی والے تھے، اور یہ سیابوں سے قتل کرنا چاہتے تھے، ہتھیاروں کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور ہتھیار اس کے اندر آنے نہیں دینے تھے انہوں نے، اس لیے سارا بہانہ ہتھیار اندر آنے کے لیے بنایا۔ فرمانے کے ٹھیک ہے، اپنے سیکیورٹی کے جو بندے ہیں نا ان کو کہہ دے کہ رات کے وقت اگر یہ آئیں تو ان کو ہتھیار لے کر اندر آنے دینا۔ پروگرام کے تحت سب کچھ ہو گیا۔ اب رات کو یہ دونوں آئے، سیکیورٹی والوں نے روکنا چاہا تو انہوں نے کہا مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ ہم وہی ہیں جن کے لیے کعب نے تمہارے سردار نے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ الغرض یہ بمیں ہتھیاروں کے اندر آ گئے، جس سے میں نے کہا نا کہ میں مختصر بات کروں گا۔ ہتھیاروں کے بمیں اندر آ گئے، قلعہ کے اندر داخل ہو گئے۔ اب اس کا محل تھا بہت اونچا، سردار جو تھا باقی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مکان تھے، یہ اونچے محل میں رہتا تھا۔ اس کے محل کے قریب کھڑے ہو کر محمد بن مسلمہ نے بلند آواز سے پکارا، کعب نیچے آؤ ہمارے پاس۔
اس سے آواز دی تم اوپر آ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں تم نیچے آؤ۔ جب یہ نیچے آنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی بیوی جو ابھی نوبیاتا تھی، ابھی شادی تازہ ہوئی تھی اس کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس سے کہا کہ میرا بھائی محمد بن مسلمہ مجھے بلا رہا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی مجھے اس آدمی کی آواز سے خون کی بو آ رہی ہے، نیچے نہ جا۔ کتنے وہ لوگ دانا تھے کہ اس عورت نے محمد بن مسلمہ کی آواز میں خون کی بو کو محسوس کر لیا۔ وہ کہنے لگا نہیں تو نہیں جانتی، یہ میرا بھائی محمد بن مسلمہ ہے رضائی بھائی، اور دوسرا ابو نائلہ ہے، اور یہ میری اتنی تعظیم کرتے ہیں اگر میں سویا ہوا ہوں تو یہ مجھے جگاتے نہیں ہیں، بیٹھے رہیں گے، اگر خود میں جاگوں گا تو میرے ساتھ بات کریں گے، یہ بڑی میری تعظیم و توقیر کرتے ہیں، مجھے جانے دیں۔ اس سے روکنے کی کوشش کی مگر یہ اپنا دامن چھڑا کر یہ کہتا ہوا بہادر جاتا ہے، خواہ اسے قتل کے لیے کیوں نہ بلایا جائے، میں جاؤں گا۔ یہ بلانے والے محمد بن مسلمہ ہیں، ابو نائلہ ہیں جو میرے بھائی ہیں۔ یہ کہہ کے اپنے محل سے نیچے اتر آیا۔ جب یہ نیچے اترا حضرت محمد بن مسلمہ اسے دیکھ کے فرمان لگے واہ سبحان اللہ، کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے تیرے بدن سے، کتنا خوشبودار ہے تو، کیسی حسین خوشبو ہے، کیسی دلربا خوشبو ہے تیرے جسم سے آنے والی۔ وہ اترا گیا، کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں میں نے عرب کی خوبصورت ترین لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے جو خوشبو کی بڑی دل دادا ہے، میں نے اعلیٰ ترین قسم کی خوشبوئیں اس وقت استعمال کر رکھی ہیں۔ محمد بن مسلمہ فرمانے لگے تو مجھے اجازت دے تو کیا میں تیرے سر کو سونگ سکتا ہوں؟ لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، کہنے لگا اجازت ہے بھائی، خوب سونگو۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کے سر کو سونگا، واقعی خوشبو میں یہ لتھڑا ہوا تھا، اس کے کپڑوں کو، اس کے سر کو، اس کے بدن کو خوشبو لگی ہوئی تھی۔ فرمانے لگے واہ بڑی پیاری خوشبو ہے۔ اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم بھی سونگو، سب نے اس کی خوشبو کو سونگا، اور پھر کہنے لگے اگر تو اجازت دے تو یہ چاندنی رات ہے، ذرا کھلے میدان میں نہ چلیں۔ اس کے محل سے فاصلے پر لے گئے، ارد گرد فاصلے پر لوگوں کے گھر تھے، سیکیورٹی والوں کے، اسے تنہائی میں لے گئے اور بار بار اس کے سر میں ہاتھ پھیر کر پھر سونگتے تھے، کہتے تھے واہ کتنی پیاری خوشبو ہے، میرے تو ہاتھ بھی معطر و معمبر ہو گئے ہیں۔ پھر کہنے لگے فاصلے پہ جا کے اگر تو اجازت دے تو مجھے تیرا سر سونگنے کی اجازت ہے، سونگ سکتا ہوں؟ اس نے کہا بھائی بخوبی سونگو، بڑی خوشی کے ساتھ سونگو۔ آپ نے اس کے سر میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ میں پروگرام پہلے بنا رکھا تھا سب نے کہ ایسے ایسے کر کے میں کروں گا۔ سر پہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے اس کے بالوں کو اپنے قبضہ میں لے کے پکڑ لیا، پھر کہنے لگے دشمن خدا کا سر اڑا دو۔ ساتھیوں نے اسے اسی لمحے قتل کر دیا۔ اس خبیث کو قتل کر کے حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت ابو رافع، حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے کریم کے دربار مقدس میں پہنچے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار کا ایک زخم لگ چکا تھا، میرے کریم آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا، وہ زخم ٹھیک ہو گیا۔ اس خبیث کے سر کو دیکھ کے میرے نبی نے سجدہ شکر ادا کیا، گویا صحابہ کرام نے اپنے تمام تر تعلقات کے باوجود اس بندے کو قتل کر دیا جو گستاخ مصطفیٰ تھا، اور یہ رب نے قتل کروایا تھا۔ رب چاہتا تو خود سزا دے دیتا، اسے قتل کر دیتا، اسے آگ لگا دیتا، اسے زمین میں دنسا دیتا، اس پر پہاڑ کا کوئی پتھر گرا دیتا، کچھ بھی ہو جاتا، کسی بھی طرح قتل کیا جا سکتا تھا، مگر آئین بن رہا تھا کہ حضور کا گستاخ خواہ تو کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، تمہارا دشمن ہے، تم اس کے دشمن ہو۔ اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، جب تک ہم اس نہج کو نہیں پہنچتے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، ماں ہو، باپ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کا گستاخ ہے تو ہمارا کچھ بھی لگتا ہو بدترین دشمن ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔